الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كتاب الإيمان الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن عماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها فأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاي يتتاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الهفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اور آپ رب ذوالجلال کا بے حد شکریہ ادا کریں کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو آج اس مختصر سی محفل میں درس حدیث کے عنوان سے معنون ایک پروگرام کی انعقاد کی توفیق بخشی۔ آپ کے سامنے سرور کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، خلاصہ کائنات، محبوب کبریا، رب دو جہاں، ہم غریبوں کے غمگسار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے تذکرے ہوں گے اور اس کی کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو ذخیرہ احادیث میں ایک خاص مقام اور ایک حیثیت حاصل ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی بولتے ہیں اور ام السنہ، ام الاحادیث بھی بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، اس حدیث کو اللہ کے نبی نے کب ارشاد فرمایا اور اس کا کیا شان ورود ہے۔
پھر بعد کی باتیں آئے گی کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب ارشاد فرمایا، تو سن 8 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر، اس سے کچھ دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اس کا شان ورود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی کم سوالات کیا کرتے تھے۔ آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم، آپ کا وقار اور آپ کا احترام صحابہ کرام کے دلوں میں اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کسی بات کے پوچھنے میں بھی جھجک اور تھوڑا سا تردد محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کیوں نہ ہو کہ صحابہ کرام کو کسی فرشتے کے ذریعے، کسی نمائندے کے ذریعے دین کے جو مکمل احکام ہیں اجمالی طور پر سکھا دیا جائے۔ تو اس کے پیش نظر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانوئے تلمذ ہو کر سوالات کیے ہیں۔ ایک طالب علم کی طرف بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ اس طرح صحابہ کرام کو مکمل دین کا اجمالی طور پر علم ہو گیا۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ یہ کب فرمایا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی شان ورود کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس درمیان کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی ہمارے سامنے نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی سفید تھے، شدید سواد الشعر، بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی علامت، کوئی نشانی نہیں تھی، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے دونوں ٹخنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے سے ملا دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھ دیا، اور یہ ترجمہ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھ دیا، جس طریقے سے ایک طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کو تشہد کے طریقے پر بیٹھ کر اپنے ران پر رکھ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی وہ آنے والا شخص جو انتہائی سفید کپڑا پہنا تھا، جس کے بال انتہائی کالے تھے، جس پر جو ہے سفر کا کوئی علامت اور نشانی نہیں تھی، وہ آ کر ایک طالب علم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ یہاں رک کر سمجھو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو یہ عمل نقل کیا جا رہا ہے حدیث میں، راوی کون ہے اس حدیث کے بتائیے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت اور آپ کی عظمت شان، صحابہ کرام میں آپ کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہے اور جتنا اونچا ہے کہ ہم اور آپ بیان کرنا چاہے اور تحریر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ پوری انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور انبیاء کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قابل قدر صحابی، خلیفہ دوم ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. وہ حضرت جبرائیل کے پورے عمل نقل کر رہے ہیں. کیوں؟ یاد رکھو کچھ بات تو ہوگی جس کی وجہ سے نقل کیا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ آدمی اس انتہائی سفید کپڑے میں اور انتہائی کالے بال، اس پر سفر کا کوئی نشانی نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی ایک پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ آدمی کیا تھا؟ اجنبی تھا. کیا تھا؟ اجنبی تھا. لیکن اجنبی ہوتا تو کم سے کم اس کے اوپر سفر کے آنے کے نشان بھی تو ہوتے، تو نشان بھی نہیں تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہو جاتا کہ یہ آدمی دور سے آیا ہوگا تو اونٹوں کا سفر کر کے آیا ہوگا، کھچروں کا سفر کر کے آیا ہوگا، گدھوں کا سفر کر کے آیا ہوگا، گھوڑے پر آیا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ گرد و غبار تو لگے ہوئے ہوں گے، لیکن لگے بھی نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی ایک پہچانتا بھی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ مدینے کا بھی نہیں ہے. اس کا جواب لاسٹ میں آئے گا. اس سے آگے آؤ کہ وہ آدمی آنے والا، غور سے سنیے آپ، وہ آدمی آنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو بیٹھنے کے انداز کو بھی راوی حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے. سن لیجئے طلبہ کرام، آپ غور سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہے کہ وہ آنے والا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، زانو تلمذ ہو کر اپنے دونوں پیر کو تشہد کی طرف موڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے ران پر رکھ دیا تاکہ تشنگان علوم نبوت کو یہ پیغام دے کہ درس حدیث، درس قرآن، دینی علوم، شریعت کے حصول کے لیے اگر کسی معلم کے پاس بیٹھتے ہو، کسی مدرس کے پاس بیٹھتے ہو، کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہو، کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہو تو بیٹھنے کا طریقہ ایسے ہونا چاہیے جیسے حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. سمجھ بات آئی آپ کو؟ کچھ سمجھ بات آئی؟ تو بیٹھنے کا انداز سکھایا ہے حضرت عمر نے. یہ عمل نقل کر آپ تمام حضرات کو، پوری دنیا کے تشنگان علوم نبوت کو یہ بتلایا ہے کہ ایک استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتے. اللہ کوئی مجبوری ہو، جسم پھیل چکا ہے، بیٹھنے میں دقت اور پریشانی ہو رہی ہے تو وہ معذور ہے. لیکن اگر آدمی بیٹھ سکتا ہے اس طریقے سے تو استاد کی شان اور استاد کی عزت و احترام اس میں ہے کہ ایک طالب علم حدیث جبرائیل سن رہا ہے اور جان رہا ہے، سیکھا ہوا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف بیٹھے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جی. یہ ہمیں ہماری اپنے عمل کے اندر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے اب تک جو کوتاہی اس سلسلے میں ہم سے اور آپ سے ہوئی کہ استاد کے سامنے بے ڈنگے طریقے سے اگر بیٹھ گئے ہوں، بیٹھتے تو نہیں الحمدللہ حضرات، لیکن اگر بیٹھ گئے ہوں بے ڈنگے طریقے سے یا ایسے طریقے سے کہ استاد کو ناپسند لگے تو اب سے یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ استاد کے سامنے زانو تلمذ ہو کر اور ایسے بیٹھنا ہے جیسے تشہد میں. یہ علم کی قدر بھی ہے اور کتابوں کی بھی قدر ہے اور اساتذہ کا عزت و احترام. سمجھ بات آئی؟ یہ حدیث سے یہ بہت بہترین سبق ہمیں ملتا ہے. اب آگے آئیے. اب وہ آنے والا اجنبی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوالات کیا ہے؟ 5 سوالات. کتنے سوالات کیا ہے؟ وہ اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوالات کیا ہے؟ 5 سوالات کیا ہے. سب سے پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں تھا؟ اسلام. دوسرا سوال ایمان کے بارے میں. تیسرا سوال احسان کے بارے میں. چوتھا سوال قیامت کے بارے میں. 5واں سوال علامات قیامت کے. یہ ساری چیزیں ایک لمبی بحث رکھتی ہیں. 5 کی وضاحت 5 گھنٹے میں. کتنے گھنٹے میں؟ 5 کی وضاحت 5 گھنٹے میں. تب جا کے پیٹ کچھ بھرے گا ورنہ تبھی نہیں بھرے گا. میں مختصر بات کا وعدہ کیا ہوں اس لیے میں مختصر ہی کروں گا انشاءاللہ. تو
وہ اجنبی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ ہو گئے اور سوال کیا اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو اگر حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ دو چیزیں اس میں ہیں، ایک اسلام اور ایک اسلام کا پیکر محسوس۔ یہ چیزیں ہیں دو چیزیں، ایک اسلام اور ایک اسلام کا پیکر محسوس۔ اسلام کا عام مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق سپرد کر دے، اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے حوالہ کر دے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَسْلِمُوا، تم سب کا خدا ایک ہے، تم جھک جاؤ، تم جھک جاؤ، فرما برداری کر لو، اطاعت کر لو، یہ اسلام ہے۔ اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے احکام کے حوالہ کر دینے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالہ نہیں کیا تو اسلام کے کچھ احکام کو اپنی عملی زندگی میں لایا اور کچھ نہیں لایا۔ اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ یاد رکھیے گا آج کے اس زمانے میں ہم اور آپ مسلمان ہیں، دنیا کے افراد جو مسلمانوں کے فہرست میں آتے ہیں، جو اپنا ایگریمنٹ مسلمانوں کے فہرست میں کروائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام مسلمانوں والا رکھتے ہیں، چلن مسلمانوں والا اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف رسمی مسلمان ہے، حقیقت کا اس سے واسطہ نہیں۔ کیوں؟ کہ پیکر اسلام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں کہی، ایک اسلام اور ایک اسلام کا پیکر محسوس۔ یہ دونوں ملے گا تو اللہ کا جو مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، حاصل ہوگا۔ اگر اسلام کا لفظ ہے، اسلام کا نام ہے، پیکر محسوس نہیں ہے تو آپ اسلام والے ہیں ہی نہیں۔ اسلام ایک معنوی چیز ہے نا، اسلام ایک اندرونی چیز ہے، اس کا پیکر محسوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز ہے۔ کیا ہے؟ زبان سے کہنا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کروں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، یہ اس کا پیکر محسوس ہے۔ اگر زندگی میں نماز ہے، زندگی میں روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، استطاعت کے باوجود حج ہے تو پیکر اسلام بھی ہے، اور پیکر جب اسلام ہے تو انسان مسلمان ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن ہم اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا اسلام کا پیکر محسوس ہمارے اپنے اندر ہے یا نماز کی کتنی پابندی ہے، نماز کا کتنا اہتمام ہے، نماز ہماری عملی زندگی میں کس قدر آئی ہوئی ہے کہ ہمیں موقع ملتے ہی نماز چھوڑنے کا دل کرتا۔ دنیا کی ضرورتیں ہمیں محبوب شے لگتی ہے، نماز کیا؟ گویا کہ اسلام کا پیکر محسوس کلی طور پر مکمل طور پر ہمارے اندر، جبکہ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہیے، تب ہم اور آپ کیا کہلائیں گے؟ دوسری چیز ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔
دوسرا سوال وہ اجنبی شخص جو آئے تھے انہوں نے کیا کہ اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا شے ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن باللہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر بھی ایمان رکھو اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ یہ ایمان ایک ہے، ایمان اور ایک ایمان کی جزئیات، ایک ہے ایمان اور ایک ایمان کی جزئیات۔ ایمان کہتے ہیں اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے، جو کچھ بھی بتائے، جن کو ہم اپنے حواس سے سمجھتے ہیں یا نہ سمجھتے ہیں، ان کو دل سے ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ جو چیزیں آپ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کے پاس سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جن کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے حواس سے سمجھتے ہیں، یا جن کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، دیکھا ہے کیا؟ ہم نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھے ہیں، قیامت کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں، قبر کو دیکھا ہے، قبر کو نہیں دیکھا ہے، قبر کے جو اندر قبر کے اندرونی معاملات کو ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا، سکرات الموت کو ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے اور ہم لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے مانتے ہیں۔ اسی کے نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، وہی نظام چلاتا ہے، اللہ موجود ہے، ہم نے مان لیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور کم بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے مانا۔ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ نے رسولوں کتابوں کو بھیجا، کانسٹیٹیوشن کے لیے، قانون کے لیے ہر دور میں کتابیں آئیں، صحیفے آئے، تقریباً 313 کتابیں آئیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، ہم نے مانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ فرشتے ہیں جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے ان کے ذمے کی ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ تمام فرشتوں میں سب سے معزز اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل ہے، ہم نے مانا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا تقدیر کے سلسلے میں، تقدیر یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کریم پر بھروسہ رکھ کے اور یہ سمجھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہماری قسمت میں، ہمارے اپنے اندر جو اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، جو ہونے والا ہے، جو ملنے والا ہے، جو قیامت تک، جو ہماری موت تک ملے گا یا ہمارے لیے مقرر کر دیا اللہ نے ہمیشہ کے لیے، وہ پہلے سے طے ہے اور اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے نا، اور ہم نے مانا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا ایک اور مفہوم سمجھو۔ ایمان کے مفہوم عام طور پر یہ ہم ذہن میں بیٹھا لیں، دل سے ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ دل سے ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اگر اس بندے کو میں دل سے مانتا ہوں تو اگر اس کے سامنے بھی کوئی اس کی برائی کرے گا، میرے سامنے یا اس کے سامنے کوئی اس کی برائی کرے گا، دل سے مانتا ہوں تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ بندہ موجود نہیں ہے، پھر کوئی تیسرا شخص آ کر اس کی برائی کر رہا ہے، تب بھی میں سننا گوارا نہیں کروں گا۔ لیکن ہم اور آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے نظروں کے سامنے اللہ کے کتنے احکامات کو توڑے جاتے ہیں، ہم کتنے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ ذرا ہماری پیشانی پر بھی شکن آتی ہے؟ کیا ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دل میں کڑھن سی ہوتی ہے کہ کاش کہ ایسا نہیں ہوا ہوتا؟ تو اب بتاؤ ہمارے اندر ایمان ہے؟ نہیں۔ ایمان کی پہچان کے بارے میں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایمان کی پہچان یہ ہے جب تمہاری اچھائی تمہیں خوش کر دے اور جب تمہاری برائی تمہیں آزودہ خاطر کر دے۔
تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان ہے۔ لیکن اس حدیث کو میں سامنے رکھ کر، ہم اور آپ سامنے رکھ کر معاشرے کو دیکھے، دنیا کو دیکھے، پتہ یہ چلتا ہے اہل ایمان کی فہرست میں اکا دکا لوگ ملیں گے، ورنہ تو نہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اولاد بے نمازی سو رہی ہے، اولاد موبائل میں فلمیں دیکھ رہی ہے، اولاد اللہ کے حکموں کو پیروں تلے رو رہی ہے، لیکن پیٹ بھر رہا ہے، اولاد کما کر پیسے دے رہی ہے، اولاد نوٹوں سے ہمارا منہ بھر رہی ہے، اولاد نوٹوں سے ہماری جیب بھر رہی ہے، اولاد ہمارے لیے دنیاوی اسباب کا فراہمی کا ذریعہ بن رہی ہے، اور اللہ کے حکموں کو اپنے پیروں تلے رو رہی ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں فکر نہیں ہوتا ہے۔ بیوی بے نمازی ہے، بہو کا چال چلن خراب ہے، بیٹیاں ادھر ادھر گھوم رہی ہے، بیٹے کا نگاہ مشرق و مغرب کی طرف پھر رہا ہے، لیکن جناب عالی ذرہ برابر بھی کفے افسوس نہیں ملتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں ڈیفرنس ہے، اسلام اور ایمان میں بین جو ہے فرق موجود ہے۔ ایک قبیلہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ سورہ حجرات کی آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، کہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا قل لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا، اے نبی کہہ دیجئے ان جوہینا کے قبیلے سے، تم مت کہو کہ آمنا ہم ایمان لائے، بلکہ صرف یہ کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اطاعت اختیار کر لی، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہی حال ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایگریمنٹ مسلمانوں کے فہرست میں ہے، ہمارا چونگا مسلمانوں والا ہے، ہمارا ڈھکوسلا مسلمانوں والا ہے، پہناوا مسلمانوں والا ہے، ہم نام مسلمانوں کے رکھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ دل میں ایمان ہوتا تو اللہ کے ایک ایک حکم کی ہم لوگ بجا آوری کرتے، اپنے سامنے بھی اور اپنے غائبانہ میں بھی اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی سبق دیا ہے نبی علیہ السلام نے، یہی سبق دیا ہے صحابہ کرام نے، یہی سبق دیا ہے تبع تابعین نے، اور یہی سبق دیا ہے اللہ کے ولیوں نے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت انسان تنہائی میں بھی کرے، انسان غائبانہ بھی کرے، انسان مجمع کے سامنے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع کے سامنے تو معاذ اللہ کے کلمات نکل رہے ہیں اور جب تنہائی میں گئے تو پھر شیطانوں کا کلمہ گا رہے ہیں۔ اس لیے سمجھ لیجئے اسلام اور ایمان دونوں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اسلام سے اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ ایمان پر۔ اسلام سے شروع ہوتا ہے، ایمان پر کیونکہ کامیابی ایمان پر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے ہیں، نہ کہ اسلام والے، نہ کہ اسلام والے نہیں، ایمان والے۔ ایمان دل میں ہوگا کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں آج بیان کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ۔ دو چیزیں ذہن میں رکھو، ایک چیز اسلام اور ایک دوسری چیز ایمان۔ اس میں کچھ جزیہ اور ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مکمل اور کامل ایمان والا بنائے، آمین۔